بلو چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو انگلش الفابیٹ کے حوالے سے بتایا تھا کہ انگلش الفابیٹ کتنے ہوتے ہیں اور اردو کے جو لفظ ہیں، حروف تہجی ہیں، وہ کتنے ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، آپ کو پہلے بھی پتہ ہوگا، لیکن کنفرم بنانا اس لیے ضروری تھا کیونکہ اب ہم آگے الفابیٹیکل ساؤنڈز کو اس کے ساتھ لے کے چلیں گے، کیونکہ جب ہم آگے ان کو ساتھ لے کے چلیں گے تو ان سے پھر آگے ورڈز بنیں گے، سینٹنس بنیں گے، اس لیے ان کا سٹارٹ میں بتانا بہت ضروری تھا۔ اب ہمارے پاس ہے جی ٹاپک الفابیٹیکل ساؤنڈز، حروف تہجی کی اردو آوازیں۔ ٹاپک ہمارے پاس ہے جی الفابیٹیکل ساؤنڈ، اردو میں اسے کہتے ہیں جی حروف تہجی کی اردو آوازیں۔ یعنی اگر ہم نے اے لیا ہے تو اس کو کیسے بیان کرنا ہے، اگر بی لیا ہے تو اس کو کیسے بیان کرنا ہے۔ الفابیٹیکل ساؤنڈز پارٹ 1۔ آئیے دیکھتے ہیں جی ان کی پروناؤنسیشن کیسے کرنی ہے۔ اب ہم ان کو پورشن وائز لے کے چلیں گے جی، مطلب پیئرس میں لے کے چلیں گے، اے بی سی ڈی ای ایف، پھر آگے ایسے ہی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جی۔ اب ہمارے پاس ہے جی اے کون سی آواز دیتا ہے؟ اے الف کی آواز دیتا ہے جی، بڑے یہ کی آواز دیتا ہے اور عین کی آواز دیتا ہے۔ بی کس کی آواز دیتا ہے جی؟ بی بے کی آواز دیتا ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے جی سی کون سی آواز دیتا ہے؟ سی سین اور کاف کی آواز دیتا ہے۔ اب ہم یہ سی کو لیں گے جی، یہ جو ریڈ ہے نا، اس کو لیں گے، سی کو لیں گے۔ تو اس کا فرسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں جی، انگریزی میں سی سین کاف دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ پہچان ضروری ہے کہ سین کاف کی آواز کہاں کہاں استعمال ہوگی۔ انگریزی میں سی سین کاف دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جی۔ آگے ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 2 ہے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ ضروری پوائنٹ ہے۔ دیکھتے ہیں جی، اگر سی کے فوراً بعد ای آئی وائی میں سے کوئی سا حرف ہو تو آواز سین کی ہوگی، اگر ان میں سے کوئی حرف نہیں ہوگا تو آواز کاف کی آئے گی۔ کیا مطلب جی؟ اگر سی کے فوراً بعد ای آ جائے، آئی آ جائے، وائی آ جائے تو آواز کس کی آئے گی؟ سین کی۔ اگر سی کے بعد ای آئی وائی میں سے کوئی حرف نہیں ہوگا تو آواز کاف کی آئے گی۔ اس کی آگے میں آپ کو ایگزامپلز بتاتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر سمجھ آ سکے۔ تو آئیے ان کی ایگزامپلز دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ اب دیکھتے ہیں جی ان کی مثالیں۔ پوائنٹ نمبر 3 میں ان کی مثالیں ہیں، مثلاً ایکسیلنٹ، آگے جی کنسرنمنٹ، آگے جی ایکسیپٹ۔ ان سب میں سی کے فوراً بعد ای آ رہا ہے تو آواز سین کی آئے گی۔ دیکھیں جی، ایکسیپٹ سی کے بعد ای، کنسرنمنٹ سی کے بعد ای، ایکسیلنٹ سی کے بعد ای، اس لیے آواز سین کی ہوگی۔ آگے دوسری مثال ہے جی پوائنٹ نمبر 4 میں، کنفرمنگ، کامن ویلتھ، سکرمپنگ۔ دیکھیں جی ان سب میں سی کے فوراً بعد او آر آ رہا ہے، اس لیے آواز کاف کی آئے گی۔ کیا جی؟ سی کے بعد آر، سی کے بعد او، اور کنفرمنگ میں سی کے بعد او، تو اس لیے آواز کاف کی آئے گی۔ یہ تو تھے جی ان کی مثالیں۔ اب ہمارے پاس ہے جی نوٹڈ پوائنٹ۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا، مثلاً میوزیشین، اوشن، سوشل، اسپیشل۔ کیا پوائنٹ ہے جی؟ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ یہ جو جتنے بھی ورڈز میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر ان کا آخر میں آپ کے لیے ان سب کی ایک ووکیبلری لے کے آؤں گا، ایک ویڈیو لے کے آؤں گا، اور ان سب میں ان سب کی آپ کو ووکیبلری بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آج میں امید کرتا ہوں جی آج آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا کہ سین اور کاف کا اردو میں استعمال کب کرتے ہیں اور سی کے لیے سین اور کاف کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے۔
تو اگلی ویڈیو تک دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔